نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت، پرنور اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مبارک اور مقدس مہینے کا دوسرا عشرہ، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ کے لقب سے نوازا ہے، کہ اس کا دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جھولی سے اس کے بندوں پر اس کی مغفرت اور بخشش کے نچھاور ہونے کا عشرہ ہے. دوسرا عشرہ اپنے تکمیل کے مراحل کی جانب بڑھ رہا ہے. آج اس مبارک اور مقدس مہینے کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اس مقدس مہینے کی 17 تاریخ 1442 ہجری کا سن ہے. رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک 17 تاریخ. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ وہ تاریخ ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی 17 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن، جس دن اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ کفر اور اسلام کی سب سے پہلی باضابطہ جنگ، جس کو غزوہ بدر
کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. آج کی تاریخ آج ہی کے دن کافروں کے ساتھ لڑی گئی. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیے اس لشکر کی عظمت کا حال کیا ہے جس کے سپہ سالار سارے نبیوں کے سردار اور سارے رسولوں کے امام برحق اور اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بلند و بالا، سبحان اللہ، جن کی سرپرستی میں اور جن کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے یہ غزوہ لڑا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کے نام سے یاد کیا ہے. اور قرآن مجید کی ایک پوری سورہ مبارکہ اس غزوے کی تاریخ کا حصہ بنائی گئی. سورۃ الانفال، اس کو کہا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان. یوم الفرقان حق و باطل کے درمیان امتیاز کا دن، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے کا دن. یوم التقى الجمعان وہ دن جس دن دو لشکر آپس میں برسر پیکار ہوئے، جس دن دو لشکر آپس میں گتھم گتھا ہوئے، جس دن دو لشکر ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے کے لیے باہم ایک دوسرے کے سامنے آئے. ان میں سے ایک لشکر کفر کا تھا اور ایک لشکر اسلام. اللہ اکبر. اور ایک لشکر کا سپہ سالار رسولوں کا سردار تھا اور ایک لشکر کا سپہ سالار بدبختوں کا سردار تھا. ایک طرف محمد عربی تھے اور ایک طرف ابو جہل لائن تھے. اسلام کی تاریخ کا پہلا غزوہ رونما ہوا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. جو حضرات ابھی سنتیں پڑھنا شروع کر دی ہیں جنہوں نے، ان سے عرض ہے کہ یہ زوال کا وقت ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. ابھی جو سورج جو ہے نا وہ ابھی زائل نہیں ہوا، اس لیے اس وقت نماز نہیں ہو سکتی. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تقریر شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے آپ جہاں ہوں وہاں سلام اپنا جو ہے وہ پھر. جو بات میں عرض کر رہا تھا، سنتوں کو بھی ٹائم دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے. اور جو اذان ہے پہلی ابھی ہوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، کیونکہ وقت کے داخل ہونے کے بعد اذان ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ چونکہ ایس او پیز کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھنا پڑتا ہے اور مسجد میں جگہ کم ہونے کی بنیاد پر، ویسے تو کم نہیں ہے، عام حالات میں تو بہت زیادہ نمازی آ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہونے سے یہ تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے جمعۃ المبارک کی نماز بھی 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. یہ حالت اضطرار ہے، مجبوری کی حالت میں. ماشاءاللہ. اس لیے یہ ذرا پہلے پھر ہم شروع کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ یادداشت کے طور پہ کچھ باتیں آپ سے عرض کر سکیں. جو حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب تک اذان نہ ہو سنتیں وغیرہ ادا نہ فرمائیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں. اب ذرا غور کیجئے کہ جس جگہ یہ غزوہ رونما ہوا ہے، جس مقام پر یہ معرکہ ہوا ہے حق و باطل کا، اسلام اور کفر کا،
اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے نام کو بھی قرآن کا حصہ اللہ اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں بے شک اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، اذلہ، اذلہ کا معنی ہوتا ہے اقلہ، یہ یعنی بہت قلیل۔ اور بعض مفسرین کرام نے پھر اس کے ترجمے میں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اے قلت العدد والصلاح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور تمہارے ہاں اسلحے کی بھی کمی تھی۔ ہائے ہائے اللہ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی دانائی سے ترجمہ کیا ہے اور فرمایا اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ بے شک اللہ بعض ترجمہ نگاروں نے اس مقام پر تھوڑا توجہ کیے بغیر ترجمہ کر دیا اور کہا اس حال میں کہ تم ذلیل تھے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا چونکہ یہ عام لوگ نہیں تھے، ہائے ہائے اللہ یہ تو ملکوتیوں کا لشکر تھا، سبحان اللہ یہ تو وہ تھے جن کے قدموں کی خاک تک بڑے بڑے لوگ نہیں پہنچ سکتے، یہ ان کا لشکر تھا جن میں صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، حیدر کرار، اللہ جن کے سپہ سالار نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اس لیے یہ جملہ جو ہے نا یہ ان کی شان کے لائق نہیں۔ ماشاء اللہ اے قلت العدد والصلاح، اور کہ تم تعداد میں بھی کم تھے اور تمہارے ہاں اسلحے کی بھی کمی تھی۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس لیے تمہاری مدد فرمائی کہ تم شکر ادا کر سکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بدر کا جو میدان ہے جہاں پر یہ مارکہ رونما ہوا ہے، سرزمین مدینہ شریف سے قریب قریب 80 میل کے فاصلے پر مغرب کی جانب میں ماشاء اللہ مائل بجنوب، سبحان اللہ مغرب کو چلتا ہو تھوڑا سا جنوب کی طرف ہٹ کر یہ ایک میدان ہے پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے، جس کا طول تقریباً 5.5 میل، سبحان جس کا عرض تقریباً 4 میل، سبحان پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا یہ حصہ ہے جس میں یہ مارکہ رونما ہوا ہے۔ سبحان اللہ جہالت کے زمانے میں یہاں پہ کوئی میلہ لگتا تھا یا اس پہ کوئی کنواں تھا جس کا مالک بدر نام کا شخص تھا، یا یہ تھا کہ کنویں کا نام ہی بدر تھا، اللہ کو حال معلوم ہے۔ یہ اس کی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے بات ہے جو عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد یہ سب سے پہلا مارکہ ہے جو رونما ہوا، بے شک جس میں مسلمانوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 319، ماشاء اللہ ایک روایت کے مطابق 315 سبحان اور مشہور روایت کے مطابق 313۔ سبحان اللہ کفار کے لشکر کی تعداد مشہور قول کے مطابق 1000 اور دیگر روایات کے مطابق 950 کے قریب۔ مسلمانوں کے پورے لشکر میں صرف ایک گھوڑا، ہائے ہائے اللہ ایک گھوڑا صرف، اور چند شکستہ تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے اور پرانی زریں، 70 یا 80 کے قریب اونٹ۔ اس کے مقابلے میں کفار، ان کے ہاں 100 گھوڑ سوار، زرہ پوش، اسلحہ سے لیس، اور 600 کے قریب اونٹ۔ اب آپ اندازہ لگائیے بھئی کیا مقابلہ ہے۔
ظاہری طاقت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، اور ان کے ہاں جو پیادہ ہیں وہ بھی تلواروں سے، اسلحہ سے اور نیزوں سے لیس۔ یہ جو کہا گیا ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اللہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی یہ کافر کی شان ہے، اس کا بھروسہ ہوتا ہے تیروں پر، تلواروں پر، نیزوں پر، زروں پر۔ محمد عربی کے ماننے والے کا بھروسہ ہوتا ہے اللہ کے کرم پر، اللہ کی عطا۔ سبحان اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تیار کیا ہے اور ان کے مقابلے میں اترے۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے، اب آپ اندازہ کیجیے سرزمین مدینہ سے وہاں تک پہنچنے کے لیے 80 میل کا فاصلہ ہے، گرمیوں کا موسم، سخت گرمی، اور پھر روزے سے کھانے پینے کے لیے کوئی وافر مقدار میں اشیاء خورد و نوش نہیں۔ کفار کے ہاں ہر منزل پر کبھی 10 کبھی 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ان کی مہمانی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جب چلے تھے تو ابو جہل نے 10 اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلایا، پھر اس کے بعد امیہ بن خلف نے دوسری منزل پر 9 اونٹ ذبح کیے، تیسری منزل پر سہیل بن عمر نے 10 اونٹ ذبح کیے، چوتھی منزل پر عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے، اور اگلی منزل پر ولید بن ربیعہ نے 10 اونٹوں سے ان کی میزبانی کی۔ اس طرح ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تھا، اور ادھر جو ملکوتیوں کا لشکر تھا ان کے ہاں حال کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہر شخص کے لیے ایک ایک سواری بھی میسر نہیں ہے، بلکہ ایک سواری 3 بندوں کے لیے وقف کی گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس اونٹ پر سوار تھے اس کے لیے، اس کو بھی 3 سواروں کے لیے مختص کیا گیا، اپنی اپنی باری پہ چلتے۔ پہلی باری پہ سرکار خود سوار ہوئے، اور آپ کے ساتھی کون تھے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا، اللہ، اللہ، اور ایک اور صحابی حضرت ابو لبابہ۔ تھوڑا سا سفر طے کر کے گئے، پھر ان کو مدینہ شریف کی ضرورت کی وجہ سے پھر ان کو واپس کر دیا۔ ان کی جگہ پھر ایک اور ہستی آئے، ان کا اس میں کہہ رہے ہیں مرشد بن ابی مرشد، یہ بھی صحابی ہیں سب۔ سبحان اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں اترنے لگے تھے تو یہ دونوں ہستیاں نے سرکار کے جا کے قدموں کو تھاما واہ واہ واہ، اور عرض کیا سرکار ہمارے لیے کیا یہ کم ہے کہ آپ کی سواری کی لگام ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ آپ تو وہ ہیں جن کے براق کی لگام جبریل امین پکڑ کے چلتے ہیں، اللہ، اور پھر یہ ہے کہ آپ کی سواری کو قدموں کو چھونے والی خاک ہمارے چہرے کا غازہ بن رہی، ہماری مانگ کو خوشبودار کرتی جا رہی ہے، کیا کم ہے ہمارے؟ آپ سوار رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتما بیاقوا منی، کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ آپ بھی ذرا سبحان اللہ کہہ دینا، ما انتما بیاقوا منی، اور ساتھ فرمایا ما انا اغنا عنکما عن العجب، نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی میں تم دونوں سے زیادہ اجر سے غنی ہو گیا ہوں، بے نیاز ہو گیا ہوں۔ تمہیں بھی اللہ کی رضا مطلوب ہے، مجھ کو بھی اللہ کی رضا، اللہ، تم بھی اللہ کے کرم کے طلبگار ہو، میں بھی اللہ کے کرم کا طلبگار سبحان اللہ، ہوں۔ اس لیے اپنی سواری پہ تم سوار، باری پہ تم سوار ہوگے، میری باری آئے گی میں سوار ہوں۔ سبحان اللہ، اس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما۔ واہ واہ واہ، یہ ویسے تو یہ جو غزوہ ہے نا، اس کا ایک جز بیان ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقام پر اس کو بیان کیا ہے مختلف طور سے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں، فریاد کرتے تھے، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشا، اللہ، اور پھر کیا ہوا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین،
تمہاری دعا کے نتیجے میں تمہارے رب نے تمہاری امداد کے لیے 1000 فرشتوں کی فوج بھیجی تو پے در پہ آئی. حضرات ذرا غور کرو نا, اکیلا ہی ایک فرشتہ آ جائے تو سب کے لیے کافی نہیں. سبحان اللہ. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کا وجاہت کا حال یہ ہے کہ رب ایک کی بجائے 1000 کو بھیج رہا ہے. اور پھر یہ 1000 پر نہیں کیا, پھر فرمایا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, پھر فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, پھر اس کے بعد اللہ نے 3000 فرشتوں کی فوج بھیجی, پھر اس کے بعد اللہ نے 5000 فرشتوں کی فوج بھیجی, نشان لگے ہوئے آئے. اب وہ سرکار جن کے لیے 5000 فرشتہ آیا ہو, میرا سبحان اللہ. وہ جو اقبال نے کہا نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. پہلے بھی ایک شعر سنا ہے نا, اب یہ بھی سنا. فرشتے فضائے بدر پیدا کر, یہ کہتے ہیں یہ عاشق ہیں لیکن مصلحت امیز ہیں. پچھلے دنوں سنا ہم نے, کہتے ہیں یہ بہت بڑے عاشق ہیں جی, سب سے بڑے عاشق ہیں, مولویوں سے بھی بڑے عاشق ہیں, پیروں سے بھی بڑے عاشق ہیں, اور عاشقوں سے بھی بڑے عاشق ہیں, اور ہیں مصلحت امیز. ایک بیان دینے سے بھی جان نکل رہی ہے. توجہ ہے نا میری بات کی؟ تو عشق کبھی مصلحت امیز ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے بھائی تمہارا بیان کیسا ہے, لیکن صرف اتنا کہتے ہیں جب عشق عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کوئی ایک پروانہ بتاؤ جو شمع پر جلے بغیر واپس آئے. شاید میری بات کے ساتھ آپ تو اتفاق نہیں کرتے, یہ سمجھ نہیں آتی آپ کو. سبحان اللہ کہیے نا, مجھے سمجھ کوئی پروانہ ایک کبھی شمع پر گیا ہو پھر زندہ واپس آتا نہیں. تو معلوم ہو جو زندہ واپس آئے یا تو وہ پروانہ نہیں. رات توجہ ہے نا. لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت آمیز ہو عقل. عقل اگر مصلحت آمیز ہو تو پھر پختہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کا کام ہے بات کو الجھی ہوئی بات کو سلجھانا, عقل کا کام ہے. عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے خام ابھی. عشق میں مصلحت آ گئی ہو تو پھر وہ پکا عشق نہیں ہے, کچا ہے. آپ سبحان اللہ نہیں کہتے بیٹا, سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں نا. عشق کا کیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق کودا ہے نہیں کودا, بولیے نا. عقل تو کہتی ہوگی نا ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلاتی آگ ہے, فرمایا ہمیں جلنے سے یا مر جانے سے کوئی غرض نہیں, ہم تو رب کی رضا کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں. تو عشق کا کام مصلحت امیزی نہیں ہوتا, یا تو عشق کا دعویٰ چھوڑو یا مصلحت امیزی چھوڑو, یہ دو کام تو نہیں نہ ہو سکتے. وہ جو پنجابی میں کسی کا شعر ہے, تھوڑا موضوع سے ہٹ گیا ہوں, تو کسی نے کہا کہ انہوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا ہوئے دعا کراندا سانجا. اللہ اکبر. تھوڑا آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آئے نا, پھر مجھے بھی سمجھ آیا پھر اپنی سیاست کا میدان چھوڑو, ذرا سرکار کی محبت کو لاؤ, سمجھ آئے. کہتے انہوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا ہوئے دعا کراندا سانجا, اکو پاسا رہنا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. اکو پاسا رہنا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. تو یہ دو کشتیوں کا سوار ہو پھر کیسے وہ منزل تک پہنچے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو گزر سکتے ہیں. آج بھی رب وہی ہے, آج بھی اسلام وہی ہے, آج بھی ایمان وہی ہے, آج بھی اللہ کا کرم اسی طرح برس سکتا ہے اگر کوئی مسلمان اس طرح اترتا. لیکن ضرورت ہے فضائے بدر پیدا کرنے کی. میں چاہتا تھا کچھ بیان ہو جاتا لیکن وقت تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے, مجھ سے میں معافی کا طلبگار ہوں.